الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک اللہ تعالی کی عظیم نعمت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یہ مہینہ صرف روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ روحانی انقلاب اور تقوی حاصل کرنے کا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ یعنی روزے کا اصل مقصد دل کی پاکیزگی اور تقوی ہے۔ ہماری زندگی میں کئی رمضان آئے اور گزر گئے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ان سے کوئی پائیدار تبدیلی حاصل کی؟ اس بار ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ اس رمضان کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں گے بلکہ نیکیوں، تقوی اور اللہ کی محبت کی دولت سے مالا مال ہو کر نکلیں گے۔ اصل امیری مال و دولت میں نہیں بلکہ ایمان، تقوی اور اللہ کی رضا میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ رمضان ہمیں قیمتی مواقع دیتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن سے گہرا تعلق جوڑیں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا جو ہدایت اور فرقان ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ روزانہ تلاوت، ترجمہ اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ دل سکون سے بھر جائے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت اور تراویح کی پابندی کریں۔ یہ وہ عبادت ہے جو قرآن کی سماعت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیتی ہے۔ دعا اور استغفار کو کثرت دیں۔ رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ افطار کے وقت، سحری میں اور راتوں میں دل کھول کر دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی جب تک وہ افطار نہ کر لے۔ ترمذی۔ صدقہ و خیرات میں سخاوت دکھائیں۔ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل سے ملتے تو ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری۔ کسی روزہ دار کو افطار کرانے والے کو روزہ دار جتنا اجر ملتا ہے۔ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ یہ مال میں برکت اور دنیا و آخرت میں امیری کا سبب ہے۔ اپنے اخلاق کو سنواریں۔ روزہ صبر، برداشت اور اچھے اخلاق سکھاتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، لڑائی اور بری باتوں سے پرہیز کریں۔ خاص طور پر راتوں کی عبادت یعنی تہجد اور قیام اللیل کو اہمیت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم۔ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے مانگے کہ میں عطا کروں۔ صحیح بخاری و مسلم۔ رمضان کا سب سے قیمتی حصہ آخری عشرہ ہے جہاں لیلۃ القدر آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر۔ اس رات کی عبادت پچھلے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت بہت بڑھا دیتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ صحیح بخاری۔ لیلۃ القدر کی بہترین دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی۔ پیارے دوستو، ہمیں معلوم نہیں اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بد نصیب ہے جس نے رمضان پایا مگر اس کے گناہ معاف نہ ہوئے۔ ترمذی۔
آئیے اس رمضان میں یہ عہد کریں کہ قرآن سے دوستی کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، دعا و استغفار کثرت سے کریں گے، صدقہ دیں گے، اخلاق سنواریں گے اور راتوں میں عبادت کے لیے اٹھیں گے۔ اگر ہم نے یہ اعمال کیے تو جب رمضان رخصت ہوگا تو ہم نیکیوں، مغفرت اور اللہ کی محبت کی دولت سے امیر ہو چکے ہوں گے۔ اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے، روزوں اور عبادتوں کو قبول کرنے اور اس کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔